جنت نہیں دیکھی پھر بھی جنت میں جانے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی جہنم سے بچنے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم نے اور آپ نے دوزخ جہنم نہیں دیکھی پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، ان عذابها کان غراما، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنا پڑتی ہے، کیوں؟ حالانکہ جہنم دیکھی نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ اندھا ہے، ایک اندھا آدمی جا رہا ہے اور راستے سے خوبصورت لڑکی چلی آ رہی ہے، خوبصورت حسین و جمیل، بلا کی حسین و جمیل، لیکن ایک اندھا نوجوان جا رہا ہے، اس بیچارے کو لڑکی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس میں اس اندھے کا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے، اسے تو دکھائی اب وہ نہیں اندھا اس لڑکی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ اگر اندھا اس لڑکی کو نہیں چھیڑتا ہے، یا اندھا اس لڑکی کے قریب نہیں جاتا ہے، یا اس لڑکی سے کچھ گفتگو نہیں کرتا ہے اور اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہا، تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے بھائی؟ کوئی کمال نہیں، اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ سچ بات ہے، دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو کمال تو اس نوجوان کا ہے جو پوری طریقے سے جوان ہو چکا ہے، بے شک، اور سامنے سے خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، بلا کی حسینہ ہے، اس کی نظریں اٹھیں لیکن اس نے اپنے نگاہوں کو نیچا کر لیا، فوراً نگاہ کو جھکا لیا، باوجود اس کے کی آنکھیں تھیں، باوجود اس کے کہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا تھا، نہیں دیکھ، باوجود اس کے کہ یہ اس لڑکی سے باتیں کرنے پر قادر تھا، طاقت تھی اس کے پاس سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچایا اور نظریں نیچی کر لی۔ یہ ہے انسان کا کمال کہ طاقت ہونے کے باوجود دیکھنے کی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کہ اس لڑکی کے پاس جا سکتا تھا لیکن نہیں جا رہا ہے، طاقت ہونے کے باوجود اس اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ یہ ہے کمال میرے بھائیوں۔ اسی لیے میدان محشر میں قیامت کے دن جو لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جو لوگ قیامت کے دن جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا، ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا میرے بھائیوں جس کو دنیا میں کسی خوبصورت لڑکی نے بلایا، رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو خوبصورت لڑکی نے گناہ کرنے کی دعوت دی کہ آؤ، اس کے پاس وقت بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس ٹائم بھی ہے، اس کو کوئی لڑکی حسین و جمیل دعوت نظارہ بھی دے رہی ہے، اس کو غلط کام کے لیے بلا بھی رہی ہے اور اس کو سارے موقع بھی فراہم کر رہی ہے، اس کے پاس بھی موقع، اس کے پاس بھی موقع، اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم، اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم، زنا کی طاقت ہونے کے باوجود اور سارے اسباب ہونے کے باوجود، سارے راستے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی میرے بھائیوں اس آدمی نے اس لڑکی سے کہہ دیا انی اخاف اللہ، تم اپنا گھر جاؤ، تم اپنا راستہ دیکھو، میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں، مجھے اللہ سے خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا، میں تمہاری بہکی باتوں کا شکار نہیں ہو سکتا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ جس نے اللہ کا خوف دکھایا اور اس لڑکی کو دھکا دے دیا، نہیں مجھے تم سے دوری اختیار کرنا، موقع ہونے کے باوجود، لڑکی کی پرمیشن ہونے کے باوجود، لڑکی کی اجازت ہونے کے باوجود اس نے اس کو ہٹایا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ ہے کمال۔ ایسا انسان قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جب قیامت کے دن اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، انسان کو گناہ کی طاقت بھی دی ہے اور نیکیوں کی طاقت بھی دی ہے۔ انسان نیکی کا
کام بھی کر سکتا ہے اور گناہ کا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ گناہ کرنے پر طاقت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے۔ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے، اور ہم اور آپ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود ہم گناہ نہ کریں تو یہ ہے کمال۔ اور اسی لیے انسان کا درجہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بھی بلند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر گناہ کی طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ کرامن کا یہ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے کاندھوں پر رہتے ہیں، مجال ہے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیں، اللہ نے یہ طاقت دی نہیں ہے ان کو۔ قبر میں فرشتے آتے ہیں حساب و کتاب کے لیے، منکر نکیر، مجال ہے کہ کوئی فرشتہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے طاقت ہی نہیں دی زنا کی۔ زنا کی طاقت انسان کے پاس ہے، اور طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، یہ ہے فرشتوں سے بھی بڑا کام، یہ ہے بڑا دل گردے کا کام۔ اور جس نے اس کام کو اب کر لیا، انجام دے لیا، طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچا لیا، میرے بھائیوں اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے، فرشتوں سے بلند۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آؤ ایک اور نظریے سے سمجھو، جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، یعنی فرشتے، جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے اس کو زمین کا خلیفہ بھی نہیں بنایا، اور جن لوگوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت تھی اللہ نے ان کو خلیفۃ الارض بنا دیا، یعنی انسان کو، آدم کو خلیفۃ الارض، زمین کا خلیفہ بنایا۔ کیوں؟ اور دیکھیے گناہ کرنے کی پریکٹس کیسے ڈالی گئی، گناہ ایک خطا کرائی گئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج ہماری بات کو تھوڑا سا دوسرے حساب سے سنیے گا۔ آدم علیہ السلام کا پہلے پتلا بنایا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر ان کو جنت میں داخل کیا، پھر ان کی پسلی سے حوا کو بنایا اور حوا کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا، اور کہا کلو وشربو، خوب کھاؤ پیو ہیں جنت کے اندر، اور ایک آرڈر دے دیا اللہ نے کہ فلا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اور اے حوا تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا، بس اس درخت کے قریب مت جانا، اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ بس دیکھیے اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ آدم و حوا اس درخت کے قریب جائیں گے، اللہ نے تو پہلا انتظام ہی کر لیا تھا، دنیا رچانا تھی، دنیا بسانا تھی، اس لیے اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آدم سے گناہ نہیں کرایا، بلکہ شیطان کو بھیجا، شیطان نے انہیں بہکایا اور آدم و حوا دونوں کو درخت کے قریب لے گیا، حوا کے کہنے پر کہ کھا لو، یہ تو ہمارا ہمدرد ہے، شیطان نہیں یہ تو ہمارا ہمدرد ہے، اور اس کے بہکانے میں آ کر آدم و حوا دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ بس یہی خطا حضرت آدم اور حوا سے ہوئی نہیں بلکہ کرائی گئی، غلطی ان سے کرائی گئی، اور اللہ کو پہلے معلوم تھا، جیسی آدم و حوا دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا، جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا، انہوں نے بڑے بڑے پتوں سے، درخت کے بڑے بڑے پتوں سے، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہو علاقوں میں گھوم گھوم کر کہ کون کس پوزیشن میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آدم کی بیوی ہے حوا، اور میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب جنتی لباس دونوں کے جسم سے اترا تو انہوں نے جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا، اپنے شرمگاہ کو، اپنے سطر کو چھپایا، یعنی سطر چھپانا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اللہ رب العالمین نے دونوں کو جنت سے باہر کر دیا۔ اے آدم و حوا دونوں نے آج میری نافرمانی کی ہے، اب تم دونوں کے لیے جنت حرام ہے، اب تم دونوں یہاں سے نکلو۔ اللہ چاہتا تو اس غلطی کی بنا پر جہنم میں ڈال سکتا تھا، لیکن نہیں، چونکہ اللہ کو دنیا بسانا تھی، اللہ کو دنیا رچانا تھا، اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے آدم و حوا دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب جاؤ، اب سنو، غلطی تو ہوئی اور غلطی بھی مخلوق ہے،
اور مخلوق کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اللہ نے بیماری پیدا کی ہو اور اس کا علاج نہ اتارا ہو۔ کوئی بیماری دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ اتارا ہو، الا الموت، موت کے علاوہ۔ اب آپ کہو اب مولانا کیا بات کرتے ہو، کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انسان کی عقل ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ کل تک ٹی بی کا علاج نہیں تھا، لیکن آج ٹی بی کا علاج آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کل تک بہت سی بیماریوں کا علاج نہیں تھا، لیکن آج پاسبل ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کل انسان کا علم اس کو کینسر کی کھوج میں بھی کامیاب کر دے اور کینسر کا علاج بھی انسان ڈھونڈ لے۔ صرف موت کے ہر چیز اور ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ نے بیماری اتاری تو اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے خطا اور غلطی کو پیدا کیا ہے، اللہ نے گناہ کو اگر پیدا کیا ہے تو گناہ کا علاج بھی توبہ اور استغفار کی شکل میں بتایا ہے۔ اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے، اگر گناہ پیدا کیا ہے تو گناہ کا تریاق اور گناہ کا علاج بھی بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ اسی لیے آدم اور حوا دونوں کو جب جنت سے بھیج دیا گیا دنیا میں، تو آدم و حوا سے جب یہ خطا ہوئی تو آدم و حوا نے اپنی اس خطا کا، اپنی اس بیماری کا، اپنی اس گناہ کا اور اس غلطی کا اقرار بھی کیا اور اس کا علاج اس طریقے سے کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تمہیں جانا نہیں ہے، تمہیں اپنی بستی میں رہ کر دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ یونس نہیں مانے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر چل دیے۔ ایک خطا کی، ایک غلطی کی، اللہ نے ان کو سمندر میں کشتی میں اسے پلٹوا دیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی، یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اب اس غلطی کے اقرار بھی کر رہے ہیں اور اس غلطی کا علاج توبہ کی شکل میں، استغفار کی شکل میں کر رہے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر غلطی ہے، گناہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں آئے تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لا نکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیے، آپ دیکھیے کیسا جواب، ترکی بترکی جواب۔ ادھر اللہ رب العالمین شیطان کو بھی بھگا رہا ہے، راندہ درگاہ کر رہا ہے۔ اے شیطان، اے ابلیس، ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر میں آ گیا۔ اے ابلیس، ہماری نافرمانی کرنے کے عوض تجھے بھی نکالا جا رہا ہے، راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو جانتے ہو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ جانتے ہو شیطان نے کیا کہا تھا؟ جب شیطان کو نکالا گیا، اللہ نے راندہ درگاہ کیا، تو شیطان نے چیلنج دیتے ہوئے کہا تھا اللہ سے کہ اے اللہ، الہ العالمین، ہم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تجھے تو سجدہ کرتا تھا، تیری عبادت تو کرتا تھا، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے، میں اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے نہیں جھکا، ارے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مجھے نکال رہا ہے، جبکہ میں تجھے سجدہ کرتا تھا۔ روئے زمین پر، پوری کائنات پر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، اتنا سجدہ کرتا تھا وہ اللہ کو، اتنی عبادت
عبادت کرتا تھا اللہ کی، لیکن ایک بات نہیں مانی، آدم کو سجدہ کرو، نہیں کیا اس نے۔ ارے ہم تو کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، اور اتنی عبادتیں بھی نہیں ہماری۔ ہم اپنا انجام سوچیں، اپنے بارے میں ذرا غور کریں۔ شیطان نے تو چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ سجدہ۔ لیکن اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، نہیں مانی اس کی بات۔ نہیں اللہ، میں مٹی سے، آگ سے، اور وہ مٹی سے، آگ مٹی کے سامنے جھکے گی؟ اللہ نے کہا نکلو، اور جب نکالا گیا تو کیا کہا اس نے چیلنج دیتے ہوئے؟ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی، اے اللہ الہ العالمین، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، میں آخری سانس تک تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، دنیا میں بھی میں ان سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، ہم تیرے بندے آدم سے اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک ان سے غلط کام کراتا رہوں گا، اور ان کو گناہوں کی دلدل میں ڈال کر آخری سانس تک ان سے گناہ کے کام کرا کر ان کو آخری دم تک ان سے گناہ کراتا رہوں گا، اور اسی گناہ پر ان کو وہ موت آئے گی، اور اپنے ساتھ لے کر ہم ان کو جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ